السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في فضيلة ورفعة ذكر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجع. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو کے موضوع کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہے ہیں کہ لیڈرشپ آف امام حسن and امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں: یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے لیڈرز کے ساتھ جو ہے دعوت دے گا، بلائے گا. تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگ جو ہے بلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بلائیں گے یوم ندعو کل اناس، تمام کے تمام لوگوں کو بھی امام، ان کے امام کے ساتھ، ان کے لیڈر اور سردار کے ساتھ. تو ہم جو امید کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور یہ بہت ہی ایک اسٹرانگ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو جنتی بنائے گا. تو پھر اب اہل جنت کے سردار کون کون ہیں، اہل جنت کے لیڈر کون ہیں؟ تو اب یہاں پر جو احادیث مبارکہ ہم ذکر کر رہے ہیں، تو جنتی لوگ جو ہے اپنے جنتی سرداروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. جو اہل جنت ہوں گے وہ جنت کے میں ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اب جنت میں جو ہے حضرت ابوبکر اور عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی بھی سرداری ہے، سیدنا امام حسن اور امام حسین کی بھی سرداری ہے. تو خاص طور پر آج ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے جو ہے ذکر کر رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سرداری جنت میں، the leadership in جنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو فرمایا کہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین will be leaders of youth in جنہ، تو جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. تو اب اس حدیث شریف کو کئی محدثین نے کئی صحابہ کرام سے روایت کی. تو پہلے ہم وہ احادیث شریفہ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس حدیث کے ایکسپلینیشن کے ساتھ پھر ہم اصل موضوع کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سرہ ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے، یہ بات اس کو خوش کرتی ہے کہ وہ دنیا میں جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جو لیڈرز ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، ان کو دیکھے، جنتی لیڈر کو دیکھے، یوتھ لیڈر کو دیکھے جنت کے، تو حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے حسین بن علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند حسین، حضرت امام حسین کو دیکھے کہ یہ جنت میں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. اس طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین سیدا
सय्यदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। दे आर लीडर्स ऑफ यूथ इन जन्ना, हसन एंड हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आर लीडर्स ऑफ यूथ इन जन्ना। इस तरह एक और हदीस मुबारक है जिसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नाया हाज़ानी अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। ये एक और हदीस है, इसमें व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा का इजाफा है, एडिशन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ये दो बेटे, इब्नाया मेरे बेटे ये दो, हाजानी अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन मेरे ये दो बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। इस हदीस में क्या चीज का इजाफा है? इब्नाया और हाजानी का जिक्र है कि मेरे ये दो बेटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा जन्नत के जवानों के सरदार है। उसमें फिर ये लफ्ज का इजाफा इस रिवायत में व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उन दोनों के वालिद यानी सैयदना मौला मुश्किल कुशा सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो है सो इमाम हसन और इमाम हुसैन से भी जो है अफजल है, बेहतर है। तो यानी जन्नत में हसनैन करीमैन की जो सरदारी होगी उनमें जो है ये सब कुछ शामिल होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हसनैन करीमैन के भी सरदार होंगे, क्योंकि वालिद भी है, खलीफा राशिद भी है और अफजल भी है। तो आप जो है हजरत हसनैन करीमैन के आप सरदार होंगे। इस तरह एक और रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी है, वो कहते हैं कुन्तु जालिसन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा इंदहु अहदुन गैरी, मैं एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, हजरत अली कह रहे हैं, और मेरे अलावा कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थे। फ़अक़बल अबू बकर व उमर यमशियानी, तो हजरत अबू बकर और उमर जो है हुजूर के पास चलते हुए हाजिर हो रहे थे। फ़क़ाल या अली हाज़ानी सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह अजमईन मा खलन नबिय्यीन वल मुरसलीन। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ताल्लुक से फरमाया, ए अली, ये दोनों यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों जो है जन्नत में जितने कुहूल होंगे, जितने बूढ़े होंगे, उन सब के सरदार होंगे सिवाय नबीयीन और मुरसलीन के। एक्सेप्ट प्रॉफिट्स एंड messengers, Sayyidina Abu Bakr and Umar radiyallahu ta'ala anhuma will be leaders of the elders of Jannah. Hazrat Abu Bakr, except the prophets and messengers, Hazrat Abu Bakr and Umar radiyallahu anhuma will be the leaders of the elders of Jannah. Hazrat Imam Hassan and Imam Hussain will be leaders of youth, and Sayyidina Abu Bakr and Umar will be leaders of elders in Jannah. तो हुजूर ने फरमाया कि ला तुखबिरहुमा बिशैइन मिन हाज़ा, और हुजूर ने फरमाया इस बात की ये दोनों को अभी खबर मत दो, नहीं बताओ, इसका जिक्र मत करो। या अली व हसन व हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ए अली, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सॉरी, फवल्लाह मा हद्दस्तु बिहाज़ल हदीसी हत्ता माता, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम मैंने इस हदीस को हजरत अबू बकर और उमर के इंतकाल तक नहीं बयान किया। जब सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमाए, तब मैं ये हदीस बयान किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि ला तुखबिरहुमा, अभी ये अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को इस बात की खबर मत दो कि वो जन्नती कुहूल के सरदार है। तो हजरत अली कहते हैं उनको तो नहीं बयान किया, बल्कि किसी को भी नहीं बयान किया ये हदीस, क्योंकि किसी को बयान करता तो इनडायरेक्टली जो है उनके वाया, उनके जरिए से हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा तक ये बात पहुंचती थी। और सरकार की मसलिहत और हिकमत और विजडम ये थी कि वो हजरात को इस हदीस का जिक्र न किया जाए, ये बात यहाँ नहीं बताई जाए, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो न सिर्फ डायरेक्टली नहीं बताया, बल्कि दुनिया में किसी को हदीस नहीं बयान किया। When they passed away from this world, then I narrated this hadith, Sayyidina Ali रज़ियल्लाहु अन्हु said। तो इस तरह जो है
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सरदारी का जिक्र फरमाया। तो अब इस हदीस के माने और मफ़हूम क्या है? मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में, इसकी इंटरप्रिटेशन में कई मानी को जिक्र फरमाया। They mention many things in interpretation and explanation of this hadith Mubarak. Okay, what is the meaning of Sayyidina Imam Hassan and Imam Hussein are leaders of youth in Jannah, in paradise, in heaven? What is the meaning? तो फरमाए कि इस हदीस शरीफ के एक माने के जिक्र फरमाए कि जन्नत में तो सब जवान होंगे, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा. No one will be there, the aged person, an old person. वहाँ everyone will be young and everyone will be considered as a youth. तो वहाँ सब जवान होंगे. तो फिर जन्नती जवानों के सरदार है, क्या मतलब? तो फरमाए कि दुनिया में जो जवानी में इंतकाल कर गए, जो जवानी में इंतकाल कर गए, यानी बिल्कुल जो है करीब करीब 40 और हाई 40s में जो इंतकाल किए, वो सारे लोगों के सरदार और लीडर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा होंगे. अब ये नंबर्स तो नहीं जिक्र किए मुहद्दिसीन या उलमा, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं जिक्र कर रहा हूँ. बस ये है कि दुनिया में जो हालत जवानी में इंतकाल किए एज ए शबाब के, क्योंकि लफ्ज़ शबाब का इतलाक अरबी ज़ुबान में 40 और उसके अराउंड डिजिट्स और नंबर्स पर होता है. तो यानी ये उम्र पर में जो लोगों का इंतकाल हुआ, उनके सरदार हसनैन करीमैन हैं. और इनके अलावा जो लोग हैं जो दुनिया में बहैसियत कुहूल के इंतकाल के, जो मोमिनीन, जो अहले जन्नत, हज़रत सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो सब के सरदार होंगे. ये एक मान और मफ़हूम बयान किए. दूसरी चीज़ ये भी बयान की कि जैसे कि सदरुल अफ़ाज़िल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक्सेप्ट खुलफाए राशिदीन, एक्सेप्ट सैयदना अबू बकर और उमर, सैयदना उस्मान एंड अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये जो है जन्नत में सबके सरदार और सबसे अफजल होंगे. हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक्सेप्ट prophets and messenger and these four personalities, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali radiyallahu anhuma, except these four personalities, they will be the leaders of youth and they will be the leaders of everyone in Jannah. तो जब हम जो है इस हदीस के ये भी माने और मफ़हूम बयान किए, तो अब ये है कि इस हदीस में कि कई डायमेंशंस हैं, कई जिहतें हैं. एक जिहत तो ये है कि हम जो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ हम भी इंशाल्लाह एज ए यूथ कंसिडर किए जाएंगे, वहाँ हम सब जवान होंगे. तो हम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन की सरदारी के तहत होंगे. अंडर द अम्ब्रेला ऑफ देयर लीडरशिप विल बी देयर इन जन्नह. तो इमाम हसन भी हमारे सरदार है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी हमारे सरदार है. दे आर आवर लीडर्स in Jannah, not only in Jannah but they are leaders, they are our leaders here also. वो दुनिया और आखिरत में हर दो जगह हमारे सरदार है. इसीलिए हम जो है इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का भी जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं इमाम, लीडर, और वी यूज सय्यदुना, आवर लीडर सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु. और इसी तरह सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं इमाम और सय्यदुना, आवर लीडर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु. तो एतबार मा यकून भी कर रहे हैं हम, एतबार हाल भी है, प्रेजेंट टाइम और हम फ्यूचर, दोनों को सामने रखकर हम जो है एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ, अल्लाह के साथ ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, या अल्लाह हमने हसनैन करीमैन को दुनिया में अपना इमाम माना है, तो आखिरत में भी उनकी सरदारी के तहत हमको रख, क्योंकि वो जन्नती है और जन्नती जवानों के सरदार है. तो हमको भी जन्नती बना और उनकी सरदारी के तहत रख, उनकी लीडरशिप के तहत रख, तो उनको हमारा लीडर बनाए रख. तो ये एक हम अल्लाह से पॉजिटिव होप और उम्मीद कर रहे हैं, और ये हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जन्नत में हमको जो है हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की सरदारी के नीचे रखे. दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर बड़ी खास बात ये जिक्र करना है कि हम लोग अक्सर तौर पर हमारा मामला ये हो गया कि हम लोग मेजॉरिटी जो है हम लोग हिस्टोरिक जो है इश्यूज में जो है इंदल्ग हो चुके हैं, तारीखी बहसों में हम मुब्तला हो चुके हैं.
ہم لوگ جو ہے تاریخی واقعات میں جو ہے وہ واقعات کو جاننا، اس کے اوپر ڈبیٹس، آرگیومنٹ، اس کے اوپر جو ہے پک اینڈ چوز کہیے یا ریجیکشن یا ایکسیپٹنس، یہ سارے بحثوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ ہمارے سردار ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہم سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیڈرشپ کے کوالٹیز کو دیکھیں، ان کے اوصاف امامت اور قیادت و سیادت پر غور کریں، اور چونکہ ہم ان کی ٹیم ہیں تو ہم وہ اوصاف کو جو ہے ایڈاپٹ کریں، اور اگر بفضل اللہ وہ اوصاف ہمارے اندر ہے تو اس کو ہم نرش کریں، اس کو ہم اور نکھاریں اور سنواریں، اس کو اور ڈیولپ کریں، اور اس کو اور وہ صلاحیتوں کو، وہ اسکلس کو، وہ کیریکٹر کو، وہ کوالٹیز کو جو ہے لیڈرشپ کے ہم جو ہے اس کو اور بہتر سے بہتر کریں۔ یہ ہماری فکر ہونا چاہیے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سرداری سے جو ہے ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ معاملات کو پڑھیں، اور پڑھ کر جو ہے ہم بھی جو ہے سو اپنے سارے معاملات میں جو ہے ان کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم ان کو اپنا ٹیم لیڈر مانتے ہیں، اپنا یوتھ آئیکن اور یوتھ لیڈرز ہے وہ جنت کے، اور ہم ان کے ٹیم ممبرز ہیں، تو ہم کو وہ چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اکثر افسوس یہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہے دیگر مختلف بحثوں میں مبتلا ہے، تاریخی ڈسکشنز میں مبتلا ہو کر اصل فیز جو تھا، جو ان کے لیڈرشپ کوالٹیز پر غور و فکر کرنے کا، ان کی امامت اور قیادت پر غور کرنے کا، وہ کوالٹیز کو ہم جو ہے چھوڑ دی، وہ کوالٹیز کو ہم سکپ کر دی، اس پر توجہ نہیں دے رہے، یا وہ اوصاف اپنے اندر ہے تو اس کو نرش کرنا، اس کو شائن کرنا، جیسے ڈائمنڈ کی بھی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پراپر کٹنگ ہو جائے، اس کی فنیشنگ ہو جائے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر ڈائمنڈ کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے سو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جو اوصاف ہے اس کو نرش کرنا، اس کو بہتر سے بہتر کرنا، جو اوصاف نہیں ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، یہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم صرف تاریخی بحثوں میں ہیں، بھائی وہ صلح ہوئی نہیں ہوئی، صلح ہوئی تو اس کا رزلٹ کیا آیا، اس کے کنڈیشنز کیا تھے، امام حسن کی واقعات میں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات میں یزید یقیناً فاسق و فاجر ہے، یقیناً پلید ہے، یقیناً he is the worst person without any doubt، بٹ ہم لوگ جو ہے وہ سارے ایشوز میں انوالو ہو کے رہ گئے۔ اس کا جو کنکلوژن تھا اس کو لے لیتے، اس سے ریلیٹڈ جو فیتھ اینڈ بلیف ہے اس کا اعتراف کرتے، اس کو کنفیس کرتے، اس کو جو ہے افرم کرتے، اور پھر اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی فکر کرتے کہ ہم یہ لیڈرز کے ساتھ ہیں۔ تو ہم لوگوں کی توجہ اس طرف سے بھی ہٹ گئی۔ اب یہاں پر جو ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو سرکار نے کب فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، بچپن میں کہہ رہے ہیں۔ In their childhood, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, they are leaders of youth in Jannah. یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے فرمائے حضور۔ تو اب اس حدیث کے اندر جو بہت سے پوائنٹس ہے وہ ایک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص لیڈرشپ یا لیڈر اس وقت کہا جاتا ہے when he reaches to mature age and he acts and deal and tackle situations and issues as a leader۔ جب کوئی جوانی کو پہنچے، میچور ایج کو ریچ کرے، اس کے بعد معاملات کو جو ہے میچورٹی کے ساتھ جب ڈیل کریں گا، ایز اے لیڈر کے جب ڈیل کرا، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہی از اے لیڈر۔ آج 6 سال کے بچے کو ہم نہیں کہہ سکتے لیڈر، محبت سے کہہ بھی دے لیکن اٹس ناٹ فیکٹ کہ ہی ول بی لیڈر when he reach to the adulthood age, when he reach to the maturity age۔ آج ہم کہہ دیں گے، ضرور نہیں ہے کہ وہ بچہ جوان ہو جائے تو لیڈر کیسا ہی ایکٹ کرے۔ لیڈر تو لیڈر جو ہے اچھا انسان بھی نہیں رہیں گا، ایک جماعت کا امام اور سردار بننا تو دور کی بات ہے، ایک اچھی جماعت کا خدا نخواستہ ایک فرد بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نالج آف انسین کا علم عطا فرمایا، نالج آف انسین عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی آپ حضرات کی دنیا میں نہیں بلکہ جنت کی بھی بادشاہت اور سیادت اور لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جنت میں بھی آپ کی سرداری کو، دنیا میں رہ کر جنت کی سرداری کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں اور ہم کو بیان کر رہے ہیں۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علم کی شان یہ ہے کہ یہ حضرات کی کم سنی میں چائلڈہڈ ایج میں بیان کر رہے، کہاں کے بارے میں؟ آفٹر 10 ایئرس کے بارے میں نہیں، 15 ایئرس کے بارے میں نہیں، 20 ایئرس کے بعد کی بات نہیں کر رہے کہ یہ آج 4-5 ایئرس کے ہے. when they will become 25 years old, when they will become 30 years old, when they become 40 years old. No, دنیا کی صرف بات نہیں ہے بلکہ جنت کی بات کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اچھا دیکھیے، جنت میں کوئی شخص جنتی کب ہوگا؟ جوان ہوگا، عاقل و بالغ ہوگا، اس کی جو ہے بے وقوف اور جو ہے نہیں ہوگا، اور جو ہے سین ہوگا، اور اس طرح جو ہے پیوبرٹی ایج کو ریچ کرے گا. اس کے فیتھ اینڈ بلیفس جو ہے اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں گے، اور وہ جو ہے پھر ایمان پر اس کو موت حاصل ہوں گی، تو پھر وہ جنتی ہوگا. زندگی if he spend life as a true Muslim, true believer, and he dies as a Muslim, then he will become a person of Jannah. انہیں اس وقت جنتی بنے گا جب اس کو ایمان پر موت حاصل ہوگی، تب وہ جنتی بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے بچپن میں بیان کر رہے ہیں، صرف جنتی ہونا نہیں بیان کر رہے. اب دیکھیے، کوئی شخص دنیا میں جو ہے جوان ہوگا، عاقل و بالغ ہوگا، اچھا مسلمان بنے گا، صحیح عقیدہ ہوگا، پھر ایسے اعمال، ایسے ایکشنز، ایسے ڈیڈز کو انجام دے گا کہ وہ جنت کا لیڈر بنے گا. کب؟ انتقال کے بعد، موت کے بعد، قیامت کے وقت وہ ساری چیزوں کا اعلان ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے تو سردار بنے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اس حدیث مبارک میں حسنین کریمین کی پوری زندگی کے شاندار ہونے کی خبر دیتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جب جوانی کو پہنچیں گے، جب بلوغ کو پہنچیں گے، تو اس وقت بھی ان کا عقیدہ شاندار ہوگا، ان کے اخلاق شاندار ہوگے، ان کے معاملات بھی شاندار ہوگے، ان کا خاتمہ بھی جو ہے ایمان کے ساتھ ہوگا، اور یہ جنتی کی حیثیت سے اس دنیا سے نکلیں گے. اچھا، صرف جنتی نہیں بلکہ ان کے اعمال اور معاملات، ان کے اخلاق اور ان کا کردار، their deeds, their beliefs, their actions, their knowledge, their everything will be as a leader. So they will be considered, they will counted and they will be considered in Jannah as the leader of youth. کہ یہ لوگ پوری زندگی جو ہے ایسی گزاریں گے کہ ایک جنتی مسلمان نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار کی حیثیت سے ان کی پوری زندگی ہوگی. تو حضور نے یہ چیز کی بھی خبر دے دی. اور کس ایج میں دے رہے ہیں؟ when they are in just 4 or 5 years old. When they were 4 or 5 years old, at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was saying that they are the leaders of youth. اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ کوئی صیغہ جو ہے، کوئی ورب ایسا نہیں لایا گیا سیکونو، they will be نہیں فرما رہے حضور، they are. تو وہ جنت میں جائیں گے تو جنتی جوانوں کے وہاں پر جو ہے ان کو یہ ٹائٹل، یہ پوسٹ اور یہ ڈیزگنیشن نہیں دیا جائے گا. جیسے اب میں یہاں پر ہوں، اس وقت ہوں، اب میں کسی کمپنی میں جاؤں گا، وہاں پر اپنی ایک پرفارمنس شو کروں گا، اس کے بعد پھر مجھے جو ہے سو کوئی ٹائٹل اور پوسٹ دیا جائے گا کہ بھائی آپ ٹیم لیڈر ہے، ٹیم کے جو ہے کلیگ ہے، یا جو ہے آپ ٹی ایل ہے. پھر ٹی ایل میں بھی جو ہے رینکس اور گریڈس ہے. تو کیا رینک ہو، کیا گریڈ ہوگا، میں جب جاؤں گا تب اناؤنس کیا جائے گا، ابھی مجھے کچھ نہیں دیا جائے گا. تو حسنین کریمین کو انتقال کے بعد جنت یا روز محشر اپنے اعمال پیش کرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد نہیں کہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا جا رہا کہ ان کے سارے اعمال سامنے آنے کے بعد ہاں they are elected as a leaders of youth of Jannah. نہیں، دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ حساب و کتاب کے بعد جنت کی سرداری کا اعلان نہیں ہوگا ان کی، جو ہے انتقال کے بعد نہیں، دنیا ہی میں، پھر دنیا میں بھی جوانی میں نہیں، بچپن میں ان کی جنت کے سردار ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ still they are the leaders of youth of Jannah. جنتی جوانوں کے وہ اب بھی سردار ہے. اب اچھا، جنتی جوانوں میں کون ہے؟ کیا خالی کامن مسلم ہے؟ جنت میں کون کون جوان ہوں گے؟ کیا خالی عام مسلمان ہوں گے؟ نہیں، جنت میں جوان جو ہے مفسرین بھی ہوں گے، جنت میں محدثین بھی جوان ہوں گے، جنت میں ایکسپرٹس آف قرآن ہوں گے، ایکسپرٹس آف حدیث ہوں گے، ایکسپرٹس آف فقہ ہوں گے، ایکسپرٹس آف جو ہے قراءہ ہوں گے، ریسیٹیشن آف قرآن کے، اور جو ہے ایکسپرٹس آف جو ہے اسپرچول سائنس، صوفیہ بھی جنت میں جوان ہوں گے.
औलिया भी जन्नत में जवान होंगे, आरिफीन भी जन्नत में जवान होंगे, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सूफिया, सारे जितने साइंसेस हम देखते हैं, जितने उलूम के हम माहिरीन को देखते हैं, वो सब जन्नती लोग वो जन्नत में जवान होंगे। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन मुफस्सिरीन के भी इमाम हैं, मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं, फुक़हा के भी इमाम हैं, उसूलियीन के भी, यानी लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी इमाम हैं, इल्म कलाम, इल्मुल अक़ीदा वल कलाम, यानी इस्लामिक थियोलॉजी की जो साइंस है उसके जो एक्सपर्ट्स है, जैसे अब इमाम अबू मंसूर मातुरीदी है, इमाम अबुल हसन अशअरी है, इस तरह जो है इमाम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित है, ये आपका मकाम और मर्तबा अबू मंसूर मातुरीदी से ऊपर है। इस तरह जो है जो अकीदे के आइम्मा गुजरे हैं, जो एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, साइंसेस ऑफ थियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, सैयदना इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, इमाम जो है नसफी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जो है अल्लामा अब्दुल अजीज पुरहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो सब अकीदे के एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, अथॉरिटीज गुजरे हैं। तो हसनैन करीमैन अकीदे के इमाम के भी इमाम हैं, तफसीर के लीडर्स के भी इमाम हैं, जो ये लोग जो है इमाम हैं। इमाम हसन इमामुल अइम्मा हैं, इमाम हुसैन इमामुल अइम्मा हैं। सिर्फ ये जन्नती जवानों के सरदार नहीं है, बल्कि जन्नती जवानों में जो खुद सरदार है, तफसीर के इमाम है, तारीख के इमाम है, हदीस के इमाम है, जरा व तादिल के इमाम है, इलल के इमाम है। इस तरह जो है साइंसेस ऑफ जो है क्रिटिसिज्म और सर्टिफिकेशन, इल्मुल जर्ह व तादिल, इल्मुल हदीस की एक मेजर ब्रांच है, उसमें जो एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, फिक़्ह के जो एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, उसूलुल फिक़्ह के जो एक्सपर्ट्स गुजरे हैं, तसव्वुफ में जो लोग गुजरे हैं, सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना दाता गनबख्श अली हजवी, ये सब तसव्वुफ के आइम्मा लीडर्स हैं। हसनैन करीमैन ये सब के लीडर और सरदार है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सिर्फ कॉमन जन्नतियों के सरदार नहीं हैं, बल्कि तफसीर के जो इमाम हैं, फिक़्ह के जो इमाम हैं, हदीस के जो इमाम हैं, तसव्वुफ के जो आइम्मा हैं, लीडर्स हैं, उन सब के भी ये सरदार है। तो आप गौर कीजिए, और फिर ये बशारत कब दी जा रही? उनके बचपन में दी जा रही, इन देयर चाइल्डहुड। अब एक बात यहाँ पर, ये सिर्फ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है और जस्ट समझने के लिए है और अपनी औलादों की तरबियत के लिए है। इसमें एक इशारा है, तरबियत के हवाले से एक इशारा है। मैं चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वो लोग कहते हैं बच्चों की तरबियत, जो कुछ भी आप उनके अंदर फिट करना चाहते हैं, जो प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं अखलाक, किरदार और फिक्र के हवाले से, वो कहते हैं कि 7 years दैट्स इट। यानी जो मेजर उनकी जो कंडीशनिंग होती है, जो मेजर उनका जो प्रोग्रामिंग होती है, और जो उनका जो है हैबिचुअल माइंड जो प्रोग्राम्ड होता है, उनका जो है प्री कंडीशन माइंड जो प्रोग्राम होता है, वो कहते हैं 7 years। 7 years के बाद जो होता है, इंसान पूरी जिंदगी जो है वो अपने वही 7 साल जो पहले की जिंदगी होती है, फर्स्ट 7 years की जो लाइफ होती है, वो प्रोग्रामिंग के मुताबिक पूरे मामलात करता है। फंडामेंटल उसूली जो प्रोग्रामिंग होती है, वो 7 years की जो प्रोग्रामिंग होती है, तरबिया होती है, तरबियत होती है, उसी के मुताबिक पूरी लाइफ गुजारता है। और रिमेनिंग जो है बोले कि 95% माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड माइंड होता है, और 5% माइंड जो होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है। फिर ये कॉन्शियस माइंड जो है ये 5% बाकी रहता है, जिसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जो है उसके अंदर हालात की वजह से जो है इंसान की इंटेलेक्ट भी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन भी पैदा होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती है। ये 5%। तो आपका जो दिमाग है, वो आप जो 7 साल की उम्र में थे वो तैयार हो चुका है। अब आप पूरे जितने भी हैबिचुअल एक्टिविटीज होंगे आपके, वो सारे वही 7 साल में जो आपका ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई है 7 years, जो तरबियत हुई है, वही 7 साल पर आपकी पूरी जिंदगी गुजरती है। अब उसके ऊपर सिर्फ जो है लाइक रिनोवेशन कहिए, या उस पर सिर्फ जो है कुछ चेंजेस होंगे, तो वो जो 7 साल की जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑटोमेशन पे चले आते हैं, उसी के मुताबिक जो है चेंजेस होते जाते हैं, उसी के मुताबिक आप सारे मामलात लेते हैं, उसी के मुताबिक आपके सारे डिसीजंस होते हैं, सारी चीजें होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड बोले वो सिर्फ 5% है और बहुत ही स्लो माइंड है। तो ये जो तकसीम किए हैं उसमें उसको बताकर कहते हैं कि 7 years जो है बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इब्तिदा के 7 साल बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत अहम होते हैं, उस पर आपको जो है फोकस करना चाहिए। बल्कि बाज़ अहले इल्म ने
ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ 7 سال بچوں کے لیے چلا کے ویسے ہو جائے، بالکل سب سے آئسولیٹ ہو جائے تربیت کے لیے ان کی، کیونکہ یہ 7 سالوں میں جو کچھ آپ فٹ کریں گے، جو کچھ بھی آپ پروگرامنگ کریں گے، جو کچھ بھی آپ ان کی تربیت کریں گے، یہ تربیت پوری زندگی باقی رہیں گی۔ سٹارٹنگ کے 7 ایئرس جو ہے بچے کی تربیت پر جو آپ وقت لگائیں گے، جو سکھائیں گے، جو پڑھائیں گے، جو فکر، تہذیب، اخلاق، جو ہے کلچر وغیرہ ساری چیزیں جو ہے ان کو کلچرائزڈ کرنے کے لیے، اچھے کلچر آئی مین ٹو سے، وہ ساری چیزیں ٹائملی، کچھ چیزیں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، رائز اینڈ فالز آئیں گے، لیکن مین جو رول رہیں گا وہی 7 ایئرس بگننگ لائف کا۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے اشارہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں حسنین کریمین 4 to 5 ایئرس کے تھے، یا 5-6 ایئرس کے تھے، یعنی آلموسٹ ان کی زندگی کا یہ جو 5-6 ایئرس ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ گزرے۔ اس طرح جو ہے پھر وہ 5-6-7 ایئرس جو ہے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ گزرے۔ تو یہ 7 سال میں ان کی ایسی جامع تربیت ہو چکی ہے، اور ان کی تربیت جو ہے ایسی کی گئی ہے، ایک تو خود ان کی سرشت، ان کی خلقت، بائی نیچر، بائی کریشن، ان کے اندر جو ہے خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر لیڈرشپ کو جو ہے ہولڈ کرنے والا خیر ہے۔ ان کی جو صلاحیت ہے، ان کا جو پوٹینشیل ہے، وہ پوٹینشیل جو ہے بائی برتھ، بائی جینیٹکس، وہ لیڈرشپ کو جو ہے کی پوٹینشیلٹی ہے حسنین کریمین۔ اس کے ساتھ ساتھ جینیٹیکلی بھی، بائی برتھ بھی، اور جو ہے فزیکلی بھی، یہ ساری چیزیں تو ان کے ہے ہی ہے کہ وہ لوگوں کا پوٹینشیل جو ہے لیڈرشپ کا ہے۔ اور وہ لیڈرشپ بھی کیسی؟ لیڈرز آف یوتھ، اور وہ یوتھ میں کون کون ہیں؟ جو ہے تفسیر، فقہ، حدیث، تصوف اور دیگر سارے سائنسز اور سبجیکٹس کے ائمہ اور لیڈرز اس میں شامل ہیں۔ تو حسنین کریمین ناٹ اونلی بائی جو ہے بائی برتھ یا بائی جینیٹکس جو ہے their skills and their potentiality is like a leader، بلکہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اور تعلیم بھی ایسے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں، اور کمپینشپ میں، صحبت اور آپ کی پریزنس میں، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی، کہ ان کو یہ 7 سال میں ایسا تربیت کیا گیا، ایسا تعلیم اور تربیت ہوئی ان کی، کہ وہ لوگ جو ہے سو اب 7 سال کے بعد کی زندگی نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت اور جنت کی زندگی میں بھی وہ لیڈرز آف یوتھ ہوں گے۔ تو اب ہم کو بھی یہ فکر کرنا ہے کہ جینیٹکلی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اولاد کے اندر یہ پوٹینشیلٹی ہے یا نہیں، لیکن ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ اسٹارٹنگ کے جو 7 ایئرز ہے، سرکار کب بیان کرے؟ when they were 5 or 6 year old۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین جب 5-6 سال کے ہیں، اس وقت حضور نے بیان فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو اب حضور تو سب جانتے ہیں، رسول اللہ جو فرما رہے بالکل حق ہے، اور کئی جہتیں ہیں، حضور مشاہدہ کر کے بھی بول رہے، علم میں بھی ہے، مشاہدے میں بھی ہے، یعنی نوز اینڈ سیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم knows that Hassan and Hussein will be the leaders of youth in Jannah, and not only knows but he sees the leadership in Jannah۔ تو یہ رسول اللہ دیکھتے بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھی آپ لوگوں کی جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کی جو خلقت ہے، تخلیق جو ہوئی ہے، آپ لوگوں کا جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلونگ کرتا ہے۔ تو جینیٹیکلی بھی آپ حضرات کے اندر لیڈرشپ رکھی گئی ہے بائی ڈی این اے جو ہے، ان کے ڈی این اے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو لیڈر ہے، ان کی صلاحیت ہی ایسی تھی، ان کا مائنڈ، ان کا برین، ان کا دل، ان کے ایکشنز، ان کے ڈیسیشنز، وہ سب ڈی این اے میں ہی سیٹ تھا کہ دے آر دا لیڈرز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اس کے ساتھ یہاں میں تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سٹارٹنگ کے ان کی 6-7 ایئرس کی جو تربیت رہی ہے، 5-6 ایئرس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس اینڈ کمپینینشپ میں، پھر سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی پریزنس اور کمپینینشپ میں ان کی تربیت ہوئی۔ تو ان کی تربیت ہی ایسے کی گئی، ان کی مائنڈ، ان کے دل اور دماغ کی جو ہے پروگرامنگ ایسے کی گئی کہ وہ لوگ جو ہے نہ صرف مسلمان، اچھے مسلمان، کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ مسلمان نہیں، بلکہ پورے جنتی جوانوں کے سردار ہو، ایسی ان کی تربیت کی گئی، ان کی ایسی تعلیم اور تربیت کی گئی۔
تو ہمارے لیے اس میں ایک اشارہ ہے۔ تو اب میں جو ہے چند باتوں کی طرف آتا ہوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی لیڈرشپ کے حوالے سے چند پوائنٹس بیان کر کر میں جو ہے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے لیڈر کا جو ہے کمیونیکیشنز، لیڈر کی جو ہے کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ شاندار ہونا چاہیے۔ روایت ہے، میں ریفرنسز کو جو ہے فی الوقت جو ہے ترک کر رہا ہوں، اگر کوئی پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں بعد میں جو ہے آپ لوگوں کو پیش کروں گا۔ کمیونیکیشن سکلز لیڈر کی شاندار ہونا ہوتا ہے، جو کمیونیکیشنز نہیں جانتا وہ جو ہے لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسن اور امام حسین ور گریٹ اوریٹر، وہ بہترین گریٹ اوریٹرز تھے، وہ بہترین جو ہے اسپیچ دیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات ذکر کی گئی کہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاندار اسپیچ دیتے ہیں، بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ حضرت امام حسن کو فرمایا، بیٹا تقریر کرو، ہم سنیں گے تمہاری تقریر، لوگ تعریف کر رہے، پیپل آر ایڈمائرنگ یور اسپیچ۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے محبت اور ادب کے ساتھ کہا، بابا جان میں جو ہے سو اپنے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے اسپیچ کرنے کا اہل نہیں فیل کرتا ہوں۔ I am unable to speak in front of you. This is his love and respect to his father. کہ میں آپ کے سامنے تقریر کروں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت علی خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک موقع پر جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اسپیچ دے رہے تھے، حضرت علی پیچھے سے جا کر جو ہے پیچھے جا کر بیٹھ کر آپ کی تقریر سنیں اور سن کر فرمائے، جب تقریر آپ بھی سنیں، حضرت علی کو آپ کی تقریر، آپ کا انداز بیان، آپ کا مواد، کنٹینٹ آف اسپیچ اینڈ پریزنٹیشن اینڈ ایویڈنسز اینڈ دا ٹاپک، ایوری تھنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ واز ایڈمائرڈ بائی لسننگ ایوری تھنگ۔ اسپیچ میں صرف مواد نہیں ہوتا، کنٹینٹ نہیں ہوتا، اس کی پیش کر پریزنٹیشن بھی ہوتی، پھر اس میں آپ کیسا پیش، اس کے دلائل کیا ہے، ریفرنسز اینڈ ایویڈنسز کیا ہے، وہ بھی دیکھا جاتا، پھر کیا ٹاپک آپ چوز کریں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایک ایسا ٹاپک چوز پر گفتگو کر رہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، یا آپ ضرورت تو ہے لیکن پریفریبل یا پریورٹی پر نہیں ہے وہ۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو ٹاپک کا انتخاب کیا، جس موضوع پر بات کیے اور جس انداز سے بات کیے، اس پر جو دلائل دیے، وہ ساری گفتگو سن کر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی یا سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت فرمائے، ذریۃ بعضھا من بعض۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منتخب کیے، حضرت آدم سے حضرت نوح کو، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی اولادوں کو اللہ نے سارے عالمین کے لیے چن لیا، ان کو اللہ نے چوز کر لیا۔ تو اس کے بعد وہ ان میں کی بعض کی ضروریت ہے، بعض کی اولاد ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی جب یہ اسپیچ کو سنے، یہ خطاب کو جب سنے، تو کہے کہ یہ انبیاء کی اولاد ہے، یہ سیدنا امام حسن مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شہزادے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے شہزادے ہیں۔ تو جو ہے انبیاء علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام they are a great orator, their communication skills are superb۔ انبیاء علیہ السلام کی تقریر شاندار تقریر ہوتی ہے، دلوں کو جو ہے چھو جانے والی، ان دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی اولاد ہے، سیدنا علی سیدنا اسماعیل کے فرزند ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، اور پھر سیدنا آدم، سیدنا نوح علیہ السلام کے فرزند ہے۔ تو ان کی یہ تقریر کی شاندار ہونا ضروری ہے، حضرت علی نے تعریف کے طور پر کہا۔ یہاں پر جو ہے ایک بات بطور تذکرہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھرانے کو بھی اہل بیت اطہار سے بڑی محبت ہے۔ میرے چچا دادا یعنی میرے والد کے جو چاچا ہے مولانا مفتی عبد الجلیل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ریسنٹلی جن کی میں پکچر جو ہے اپنے بعض گروپس میں بھی شیئر کیا، وہ میرے استاذ بھی ہوتے ہیں، میرے والد کے چاچا بھی ہے۔ تو مفتی عبد الجلیل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے جب کہا جاتا کہ آپ کے والد کی پریزنس میں، یعنی میرے پردادا شاہ محمد بادشاہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کے لیے کہا جاتا تو آپ نہیں کرتے تھے تقریر۔ تو اب یہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے یہ دادا اور پردادا کا عمل جو ہے اہل بیت کے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ایسا تھا، یا ان کی محبت کی وجہ سے جو ہے تبارک تھا کہ وہ جیسا کیے کہ کمال محبت اور کمال تعلق کی وجہ سے ان سے بھی ایسا عمل ظاہر ہوا۔ تو ہمارے
परदादा, मेरे परदादा अब मेरे दादा की तकरीर सुनने के लिए वो पीछे जाकर बैठकर खामोशी से सुनते थे। तो अहले बैत अतहार की जिंदगी का ये उसवा, ये मामला इनकी जिंदगी में नजर आता है कि कमाल मोहब्बत की वजह से। तो दूसरी चीज जो होती है लीडरशिप क्वालिटी के लिए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के भी ऐसे ही खिताबात। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जो है को कहाँ देखा जाए मदीना शरीफ में। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मस्जिद नबवी शरीफ में कई सर्कल्स ऑफ नॉलेज है, कई हलकातुल इल्म है, हलकात इल्मिया है, जो है हलकतुल इल्म है, स्टडी सर्कल्स है। तो एक सर्कल आपको इल्म का ऐसा नजर आएगा जहाँ बैठने वाले ऐसे होंगे कि अन्ना रुयूस, गोया के परिंदे, कअन्न तुयूर अला रुऊसिहिम, गोया के परिंदे उनके सरों पर है। तो दैट इज द स्टडी सर्कल ऑफ हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु। तो वही हल्का इल्म है इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का। तो अब आप गौर कीजिए कि कैसी इल्मी गुफ्तगू होती थी, इमाम हुसैन की कैसी स्पीच और कैसा जो है आपका मामला था कि आप जब खिताब करते, जब आप दर्स देते, तो जो ऑडियंस होते थे, जो लिसनर्स होते थे, जो स्पीकर, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो इतना कंप्लीटली विद ऑल हार्ट एंड ऑल सोल वो अटेंटिव होते थे। तो कैसा ऐसा शानदार खिताब होता था, कैसी ऐसी गुफ्तगू होती थी कि बैठने वालों की कैफियत ये होती थी कि वो मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को जो है को रिसेंबल कर रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को जो है जाहिर कर रही है। रसूलुल्लाह की मजलिस की भी यही कैफियत होती थी कि सारे सहाबा की कैफियत ऐसी होती थी कि कअन्न तुयूर अला रुऊसिहिम, गोया के बर्ड्स जो है ऑन देयर हेड्स, अगर आप जरा भी शेक हुए परिंदा उड़ जाता, बर्ड विल फ्लाई, परिंदा उड़ जाता, उड़ जाएंगे आप। तो ऐसा बैठते थे सहाबा कंप्लीट अटेंशन के साथ। यही कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम हुसैन रजी अल्लाह को अता हुई कि आपकी मजलिस की भी ये कैफियत थी कि व्हेन ही स्पीच, व्हेन ही टॉक्स, व्हेन ही एड्रेसेस to his students and audience, they were like the birds on their heads. वो लोग ऐसा होते थे कि परिंदे उनके सरों पर है, ऐसा अटेंटिव होते थे। तो ये कम्युनिकेशंस। दूसरी चीज होती है इंटीग्रिटी। लीडर के लिए ये जरूरी होता है कि द इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। सही काम करना जबकि कोई देख भी नहीं रहा हो, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। ये नहीं कि पब्लिक देख रही चलो अच्छा काम करे, खलबत में कुछ है, जलबत में कुछ है, पब्लिक लाइफ में कुछ और है, पर्सनल लाइफ में कुछ और है। अवाम में हो तो जो है 10 की जगह 12 रकातें नमाज ज्यादा हो रही, और घर में आ जाए तो 10 की जगह 2 रकातें भी नहीं पढ़ रहे साहब, ऐसा नहीं होता है। तो आप इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अगर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उनके मामलात ऐसे होते थे, क्योंकि वो जो है जो है उनका हमला ऐसा था, नो वन जो है लीडरशिप के हवाले से आता कि इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग बट दे बिलीव वन पर्सनालिटी इज वाचिंग देम, हु इज अल्लाह सुब्हानहु व तआला द ग्रेट अलमाइटी। वो जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है। तो वो अब वो 72 लोगों के साथ हो या तन्हा हो, घर में हो या मजलिस में हो, उनका अमल एक एक अमल इतना शानदार और इस कदर इखलास के साथ होता था, इस कदर जो है उनका अमल जो है लिवजहिल्लाह होता था जिसको हम बयान नहीं कर सकते। परफेक्ट अमल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, क्योंकि इस वाक़े में दोनों बातें हैं, नॉलेज की भी बात है, इंटीग्रिटी की भी बात है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अनस के साथ बैठे हुए थे, तो आपकी बांदी आकर आपको सलाम किए और फूल गिफ्ट किए। लास्ट टाइम भी मैं जिक्र किया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलाम का जवाब देकर कहा यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को ताज्जुब हुआ। तो आपने कहा कि कुरान ने हमको ऐसे ही आदाब सिखाया कि जब कोई तुमको गिफ्ट दे या ग्रीट करे तो उससे बेटर करो या उस जैसा करो। तो मैंने जो है जवाब दिया और बेहतर तोहफा देने की कोशिश करते हुए इस बांदी को, इस फीमेल स्लेव को फ्री कर दिया। अब ये एक तो आपकी जेनरोसिटी भी है, कुरान के ऊपर आपकी गहरी नजर है कि कुरान की उस आयत से जो है ये मजमून को आपने एक्सट्रैक्ट किया। हालांकि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को ताज्जुब हुआ कि कुरान ने हमको अदब सिखाया, तो आपका जहन ये हुआ कि कुरान में कहा है कि कोई सलाम करे या गिफ्ट दे तो उन्हें आजाद कर दो। लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ कुरान,
تو قرآن پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. لیڈرشپ کے لیے مسلمان اگر کوئی عالم ہے اور وہ امام بنتا ہے تو قرآنی علوم پر تبحر اور کمال کے بغیر وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پر اس کی گہری نظر ہونا ضروری ہے، قرآن مجید پر. تو حضرت امام حسن اور امام حسین کی قرآن پر نظر، سخاوت، جنروسٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تیسری چیز یہ ہے کہ انٹیگریٹی، کہ صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، لاکھوں کے مجموعے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آزاد نہیں فرمائے کہ لوگ کہنے لگے واہ 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 کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، امام حسین رضی اللہ عنہ خالی سلام کر کے پھول پیش کرے تو آزاد کر دے. بلکہ اچھا یہ معاملہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت انس کے ساتھ ہوا، اب حضرت اسامہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ ایک تھرڈ پرسن کے تعلق سے ہوا ان پریزنس آف انس رضی اللہ عنہ. اب یہ معاملہ ڈائریکٹلی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وزٹ کیے، جب آپ علیل تھے، بیمار تھے حضرت اسامہ بن زید، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ملاقات کی، اور کر کے آپ نے جب ملاقات کی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے غم کا اظہار کیا، ہوا غمّا، ہائے میرا غم. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کا کیا غم ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا دین، قرض ہے، ڈیبٹ ہے مجھ پر. تو حضرت امام حسین نے کہا میں اس کو پے کروں گا، اٹس آن می، وہ سارے پیمنٹس مجھ پر ہے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میری زندگی میں ہی وہ پورا قرض کلیئر ہو جاتا، وہ ڈیبٹس کلیئر ہو جاتے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جسٹ اے منٹ پلیز ویٹ فار اے وائل، ویٹ فار سم مومنٹ، جو ہے میں ابھی آیا. آپ گئے اور جو آپ کے قرضدار تھے ان کو کچھ دیر میں پورے قرض کلیئر کر کے امام حسین واپس آ گئے، اور آ کر کہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے سارے ڈیبٹس اینڈ لونز کلیئر ہو چکے. یہ ہے انٹیگریٹی، کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کوئی لاکھوں کا مجموعہ نہیں ہے. اچھا یہ ایک تو معاملہ ہوا. اب امام حسن کی طرف آئیے، امام حسن کی جنروسٹی کو دیکھیے کہ دیکھنے والے ہزاروں لوگ نہیں ہیں. آپ نے ایک غلام کو دیکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کے باغ کے پاس، حضرت ابان بن عثمان کے باغ کے پاس جو ہے، آرچڈ کے پاس جو ہے آپ نے دیکھا ایک غلام ہے، روٹی ہے اس کے پاس، ایک جو ہے ایک روٹی ہے، چپاتی ہے، آدھی توڑ کر اس کے سامنے کتا تھا تو آدھی روٹی کتے کو دیا، آدھی روٹی وہ خود کھایا. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اس کی ادا بہت پسند آئی کہ پہلے ہی کھانا اس کے پاس کم تھا لیکن ہی شیئر، اس نے شیئر کیا ایک کتے کے ساتھ، انسان نے کتے کے ساتھ شیئر کیا. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جا کر اس سے پوچھا کہ تم کیوں اس کتے کے ساتھ شیئر کیے؟ بولے مجھے حیا آئی. وہ غلام نے کہا، وہ سلیو نے کہا کہ مجھے حیا آئی، میں اچھا نہیں محسوس کیا کہ میں تو کھاؤں اور یہ مجھے بھوکا تکتا رہے، دیکھتا رہے. تو میں نے جو ہے اگرچہ روٹی تھوڑی تھی میں، لیکن سوچا کہ کچھ اس کے ساتھ شیئر کر لوں گا، کچھ میں کھا لوں گا. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ سو ہی سیڈ، اس نے کہا کہ میں I'm a slave of ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان کا غلام ہوں. تو آپ نے کہا اچھا اوکے ویٹ فار اے وائل ہیئر، میں ابھی آتا ہوں. آپ گئے، جا کر حضرت ابان سے کہے کہ میں آپ کا غلام خریدنا چاہتا ہوں اور یہ باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں، جو باغ کے پاس یہ سارا واقعہ ہوا، یہ باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما نے ایگری کر لیے، بولے میں آپ کو بیچ دیا، جو بھی ڈیل ہونا تھا وہ ڈیل ہو گئی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، تشریف لائے، لا کر اس غلام کو کہے میں نے تمہیں خرید لیا ہے. تو غلام نے کہا کہ سرکار اب میں آپ کا غلام، حضرت میں آپ کا غلام، آپ جو حکم دے میں اس سے بجا لوں گا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور یہ پورا باغ بھی تم کو گفٹ کر چکا ہوں، تم کو ہبا کر چکا ہوں. یہ ہے لیڈرشپ کہ ایک کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیے. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو خرید لیے، اسے آزاد کر دیے اور بطور تحفہ ایک پورا باغ اس کی نظر کر دی، اس کو گفٹ کر دی، ہمیں نظر یعنی اس کو گفٹ کر دی، تحفے میں پیش کر دی. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس طرح جو ہے. لیڈرشپ کی ایک اور اہم کوالٹی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب. حسنین کریمین جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی،
لیکن یہ حضرات کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو فیلنگ ہوتی تھی، یہ حضرات جس طرح جو ہے خوف خدا اور خشیت الہی رکھتے تھے، ویسی خشیت جو ہے جتنے ائمہ گزرے ان میں سے کسی کے قلب میں آپ نہیں پا سکتے۔ نہ محدثین میں ایسی اللہ کا خوف اور خشیت دیکھیں گے، نہ مفسرین میں اللہ کی خشیت، نہ جو ہے صوفیہ کی جماعت میں، نہ جو ہے فقہا میں، نہ ائمہ کلام میں، کسی میں ایسی اللہ کا گاڈ فیئرنگ اور خشیت الہی کسی کے قلب میں ایسا نہیں دیکھیں گے جیسا حسنین کریمین کے قلب میں پایا جاتا تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے کافی طور پر جو ہے فورس جو ہے کر رہے تھے یزیدی کہ آپ پہلے اٹیک کرو، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ ایوری ٹائم ہی سیڈ کہ میں اٹیک نہیں کروں گا، آئی ول ڈو سیلف ڈیفense، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے میرے نانا جان بیٹے تم جو ہے سو میری امت پر تلوار اٹھائے، تم تلوار اٹھانے میں پہل کیے تو میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کروں گا، جب تم مجھ پر حملہ کرو گے تو پھر میں اپنی دفاع میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو یہ ہے لیڈرشپ، اس طرح فرماتے ہیں ایمفیتھی جو ہے لیڈرشپ یہ ہے کہ گریٹ انڈرسٹینڈنگ اسکلز، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ اسکل شاندار ہو، جس کی انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیت اچھی ہو، not only subjects and sciences but he is supposed to be he is supposed to understand the people and their nature and their behavior and their situations and circumstances۔ لوگوں کے حالات کو سمجھنا یہ بھی لیڈرشپ کی ایک اہم کوالٹی ہے، کہ یہ نہیں کہ بھائی مجھے سمجھ میں آیا میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، those are dictators جو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کے حالات کو، تو بولتے بس میں کہہ رہا ہوں کرو ایسا۔ جس مقام پہ ہم کو کمانڈ دینا ہے that's different thing، کمانڈ سے الگ چیز ہے، لیکن یہ چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی زندگی کے معاملے میں بھی اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، سجیشن کے نام پر ہم فورس کرتے ہیں لوگوں کو، ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایسا کرو، آپ میں بول رہا ہوں ایسے کرو، ایسا دوسرا طریقے سے مت کرو، یعنی اس کی لائف ہے، اس کا ڈیسیشن ہے، اس کے اپنے سچویشنز اور حالات ہے، پتہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے، وہ بھی کئی اور لوگوں سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، اس کے ساتھ اس کی وائف ہے، اس کے چلڈرن ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہیں، ہم جو سجیسٹ کر رہے ہیں یہ چیز اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ہمارے مشورے پر عمل کرتا ہے، لاکھ ہمارا مشورہ بیسڈ آن خیر ہو، لیکن اس پر جو ریاکشن ہوگا اس کی فیملی کی طرف سے تو اس کو وہ فیس کرنا ہوگا، تو انہیں ایزیلی فیس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ہم یہ سارے چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بس ہم بول رہے ہیں تم سنو۔ تو کسی کی سچویشن کو، کسی کے حالات کو، کسی کے مزاج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ جو لیڈر نہیں ہوتا ہے وہ دوسروں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے ہی انڈرسٹینڈز ادر، وہ دوسروں کو سمجھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم لیڈر ہے، عام لوگوں کا کمٹمنٹ ہے، نو ڈاؤٹ۔ 9 محرم کی رات آپ نے کہا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ لوگ جو 71 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، کچھ فیملی کے لوگ، کچھ جو ہے کزنز، کچھ جو ہے چاہنے والے، ان سب کو آپ نے کہا کہ یہ لوگ دے آر مائی اینیمیز، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں کے نہیں ہیں، آپ لوگ چلے جائیے۔ تو کوئی جانے تیار نہیں ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے گھر کے ایک ایک بچے کو لے کر آپ لوگ چلے جائیے، تاکہ آپ کو یہ گلٹ اور امبیرس فیل نہ ہو کہ امام کو ایسے حال میں ہم چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم امام کے گھرانے کے فرد کو بچانے کے لیے ہم لے کر گئے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا روز محشر میں آپ لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کی خدمت میں بھی آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ یہ لوگ جو ہے میرے وفادار ہے، میرے ساتھ رہیں۔ تو اب یہ دیکھیے ایسے موقع پر جب ہزاروں کی فوج ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور we are only 670 or 72 people and thousands of people are against us، اس وقت ہم بولتے ہیں کوئی گیا تو ہم بولتے ہیں کیسا دھوکے باز سے، دیکھو چھوڑ کر چلے گیا، اور نہیں جانا بولتے نہیں بھائی میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ لڑو اب بھی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ، وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ میرے اگینسٹ ہے، میرے دشمن ہیں، یہ مجھ پر فورس اور پریشر ڈال رہے کہ میں جو ہے بیعت کروں،
یہ ان کے دشمنی ہے، لہٰذا ان کو میں جانے کا حکم دیتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ لیکن وہ لوگ امام حسین کی تربیت یافتہ ہے۔ سالہ سال واقع کربلا تو سن 60 ہجری میں ہوئی، 60 جو ہے ہجری میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے کا جو پورا پیریڈ تھا وہ لوگ امام حسین کی کمپینین شپ میں گزارے۔ سو دے ور کمیٹڈ، امام حسین نے ان کو ہر چیز کلیئرلی سمجھا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے کانسیپٹس کلیئر رکھتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے خیر و شر کو ڈفرینشیٹ کر کے بتاتا ہے، اور خیر کی اہمیت بھی بتا دیتا ہے، خیر کے لیے قربانی ہونے کی فضیلت بھی بتا دیتا ہے۔ وہ ایسا ان کی تربیت کرتا ہے، وہ ایسا ان کی تربیت کرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ پرندہ اس کے پر ہی نکال دے گا۔ اب اس کو کہے کہ اڑو، نہیں اڑیں گے، اٹ وونٹ فلائی، وہ ہرگز نہیں اڑے گا۔ تو یہ جو سالہ سال کی جو تربیت تھی، حق کے لیے کھڑے ہونا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، یہ تو لیڈر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس کا ڈیسیشن اچھا ہو، جس کا ویژن اچھا ہو، جو اپنے ڈیسیشن پر جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو اپنے ویژن پر جو ہے سیکریفائس کر لے، صرف یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یقیناً لیڈرشپ ہے یہ، لیکن امام عالی مقام تو امام الائمہ ہیں، لیڈرز کے بھی لیڈر ہے، لیڈرز آف دی لیڈر ہے، لیڈرز کے بھی امام ہیں۔ تو وہ جو ہے صرف لیڈر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ ہزاروں کو جو ہے لیڈر بنا، یعنی کربلا میں تو 70-71 جو ساتھ تھے وہ لیڈر، وہ تو ان کو بھی لیڈر بنا امام علی مقام، اور قیامت تک آنے والے ایسے لوگ جن کا ویژن کلیئر ہوگا، جو حق کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جو جنرس ہوں گے، جو فرم ہوں گے اپنے اچھے ڈیسیشنز پر، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو قربان ہونے کے لیے بھی، حق کے لیے جو ہے قربان ہونے کے لیے بھی جو ہے ڈاما ڈول نہیں ہوں گے، تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے، جو ہے پلے اراؤنڈ نہیں کریں گے، ویسے لوگوں کے بھی امام ہیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ۔ تو امام علی مقام امام الائمہ ہیں، صرف آپ لیڈر نہیں ہیں بلکہ لیڈرز کے بھی لیڈر ہیں آپ۔ تو آپ کی جو ٹیم تھی، آپ کے جو ساتھ کے لوگ تھے، ان کی آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ ایسے کمیٹڈ ہوئے کہ یہاں معاملہ پیسوں کے نقصان کا نہیں ہے، یا معاملہ صرف جو ہے بھوک اور پیاس کا نہیں تھا، یہاں معاملہ جو ہے صرف تھوڑی بہت انجری کا نہیں تھا، یہاں معاملہ تھا جان دینے کا۔ اگر ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس ڈیل میں، اس پروسیس میں ہم جو ہے کچھ فائنینشیل لاسز کو فیس کریں گے، کچھ جو ہے ہمارا سکون بھی غارت ہوگا، تو ہلو لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی سوری، نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی وتھ یو، میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ اسٹیپ بیک کر لیتے۔ ٹھیک ہے، ان کی وش ہے، ہر شخص کا اپنا ڈیسیشن ہے، یہ نہیں کہ ہم امام حسین کے بارے میں بول رہے ہیں اور ان کو فورس کر رہے ہیں کہ بھائی تم میرے ساتھ رہو، نہیں۔ تو پیسے کا نقصان ہے بولتے ہم پیچھے ہٹ جاتے، دماغی پریشانی ہے بولتے ہم پیچھے ہٹ جاتے، وقت لگنے والا ہے بولتے ہم پیچھے ہٹ جاتے، وی ٹیک اسٹیپ بیک، ہم بولتے نہیں بھائی ہمارا سکون خراب ہوگا، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، اب معاملہ اگر بڑھ جائے کہ یہاں پر ہم فزیکلی جو ہے ہم جو ہے برچویلٹی کو فیس کرنے والے، فزیکلی ہم جو ہے انجرڈ ہونے والے ہیں، جسمانی طور پر زخمی ہونے، وہاں تو صاحب 1 لاکھ میں سے جو ہے 99 پیچھے ہٹ جاتے، یعنی آئی مین ٹو سے 100 میں 99 پیچھے ہٹ جاتے، آؤٹ آف دی جو ہے 199 پیپل جو ہے پیچھے ہٹ جاتے۔ بھائی جان فزیکلی نقصان اٹھانا ہے تو 2-4 پنچھی اگر ہم کو کوئی مار دیں گے، اگر ہم حق پر کھڑے رہتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نکو بھائی یہ تکلیف، یہ مشقت ہم نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا ہم اسٹیپ بیک کر لیتے ہیں۔ اور جان کی قربانی پیش کرنا، یہ تو سیکریفائس کرنا اپنی جان کو، یہ امام علی مقام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی۔ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے گروپ کی، اپنے ٹیم کی ایسی تربیت کرتے ہیں، ان پر پہلے صحیح راستہ ان پر واضح کرتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے خیر کو بالکل ہی ڈسٹنکٹ کر کے بتاتے ہیں، پھر خیر کی اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ بھائی دس از ٹرو، دس از کریکٹ، کانسیپٹس ان کے پاس کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، پھر یہ کلیئر ہوتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پہلے سبجیکٹ کو کرسٹل کلیئر کر دیتا ہے امام۔ سیکنڈ چیز کیا کرتے ہیں، پھر اس خیر کی، اس اچھائی کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس کے جو بینیفٹس ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ برائی کے ساتھ اگر ہم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بینیفٹس ہے وہ ٹائملی ہے، اور اس کے ساتھ جو لاسز ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ لانگ ٹرم ہے، اور وہ ممکن ہے فار ایور ہوں گے، یہ اس کے ساتھ کے نقصانات، لیکن یہ خیر ہے، اس کے ساتھ یہ بینیفٹس بہت زیادہ ہے۔
اس کے ساتھ دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کے ساتھ آخرت میں بھی فائدہ ہے، اس کے ساتھ ٹائملی کچھ نقصانات ہے لیکن فائدہ فار ایور کا ہے۔ دوسری چیز برائی کا اگر ہم ساتھ ہوتے ہیں یا برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو فائدہ تو ہے، ٹائملی سکون ہے، یو ول بی ان یور کمفرٹ زون، یو ول بی ریلیکس، یو ول ٹیک یور سلیپ، بٹ دس از دا ٹائم بینگ، فار ایور یہ چیز آپ کی چلنے والی نہیں۔ تیسری چیز، اب یہ بات تو کانسیپٹ سے بتا دی، خیر بھی بتا دی، شر بھی بتا دی، خیر کی اہمیت بھی بتا دی اور شر کی برائی بھی بتا دی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ کمیٹڈ ہونا، لوگوں کے اندر استقامت پیدا ہونا، لوگوں کے اندر اسٹریٹ فاسٹنس پیدا ہونا کہ خیر کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو جو اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، جو ہے ہر چیز آپ کے فیور میں نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فیوریبل ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے انفیوریبل ہوتی ہے، کچھ لائکس ہوتے ہیں، کچھ ڈس لائکس ہوتے ہیں، بعض ڈس لائکس، بعض انفیوریبل چیز دے شیک یو، وہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس وقت بھی آپ کمیٹڈ رہنا، آپ اپنے ویژن کے ساتھ رہنا، اپنے ٹیم کے ساتھ رہنا اور جو ہے استقامت کے ساتھ رہنا، قلب ظاہر تو ظاہر، قلب میں بھی اپنے موٹو کو لے کر، اپنے گول کو لے کر، اپنے جو ہے ویژن کو لے کر آپ کے اندر جو ہے کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا، یہ استقامت ملنا، یہ لیڈر کا کمال ہوتا ہے کہ لیڈر ایسا ڈیلیور کرتا ہے، ایسا کنوے کرتا ہے۔ یہ چیز ہم امام علی مقام کی ٹیم میں دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں چاہے جوان ہو، بچہ ہو یا جو ہے ادھیڑ عمر، یعنی بالکل اچھے ہائی 40s اور 50s کے اوپر لوگ ہو، دے آل ور کمیٹڈ ٹو امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اگر امام قاسم آتے ہیں جو آلموسٹ جو ہے ان ٹینیج لائف، وہ آتے ہیں چچا سے کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجیے کہ آپ سے پہلے میں جو ہے آپ پر قربان، میں آپ کے مشن پر قربان ہوں، میں نانا جان رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان ہوں۔ یہ 18-20 سال کے نوجوان کا بھی یہ جذبہ ہے۔ ان سے کم عمر کے بچے ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن لے کر آئے، بھائی میرے یہ 2 بچے ہیں، حضرت غالباً نام ہے آپ دونوں کا عون اور محمد رضی اللہ عنہ، یہ 2 میرے بچے ہیں۔ they were like in 11-12 years old, they were 11-12 اور 13-14 years old، یہ میرے 10-12 سال کے بچے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ پہلے یہ آپ پر قربان پھر آپ میدان میں اترے۔ اچھا والدہ تو کہہ رہے ہیں لیکن بچے بھی تو قائم رہنا، بچوں کے اندر یہ ہوتا امی جان آپ میرے کو کوئی پارک میں نہیں بھیج رہے ہیں، آپ میرے کو میدان میں بھیج رہے ہیں جہاں پر تیر چلیں گے، تلوار چلیں گے، نیزے پڑیں گے اور 10-100 آدمی، 10-20 نہیں بلکہ 100-50 آدمی مجھ پر اٹیک کریں گے، ایسے مقام پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ لیکن they were committed۔ امام حسین کی تربیت کا ایسا اثر کہ وہ کہے نہ والدہ پیچھے ہٹے نہ بچے پیچھے ہٹے۔ اس طرح پھر جو لوگ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے جانثار تھے، حضرت سیدنا عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے کربلا کے قریب کے گاؤں میں جو ہے وہ اپنے بکریوں کو چرا رہے تھے، جب وہ بکریاں چرا کر آئے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹے تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یزیدی لشکر نے، ابن زیاد کی فوج نے، یزید پلید نے لشکر بھیجا ابن زیاد کو دے کر، وہ امام علی مقام کا گھیراؤ کر چکے ہیں اور امام علی مقام کو وہ شہید کرنا چاہتے ہیں بیعت نہ کرنے پر۔ تو وہ کہے امی جان اور تم جاؤ اور امام پر قربان ہو جاؤ، یہ کیسا کمٹمنٹ ہے۔ تو حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ کہے کہ امی جان میں ضرور جاتا ہوں لیکن پہلے اپنی زوجہ سے جو نئی شادی ہوئی تھی، نیولی جو ہے میرڈ کپل تھا، آپ کہیں کہ میں اپنی وائف کو انفارم کر دیتا ہوں۔ بولے بیٹا نئی دلہن ہے، شاید ڈر جائیں گی، ہمت ہار جائیں گی، لیکن اور بولے نہیں امی جان، اور تم بیوی کی باتیں سن کر شاید پلٹ جاؤ گے، بولے نہیں کیونکہ ساتھ نیا ہے خبر دے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں، انفارم کر کے گئے۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ میں ضرور آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں، آپ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کمٹمنٹ کرنا۔ بولے چلو کیا کمٹمنٹ ہے؟ بولے جنت جب آپ شہید ہوں گے تو جنتی حوریں جب آپ کو لینے آئیں گی، ریسیو کریں گی، جب آپ کو ویلکم کریں گی تو آپ ان کے ساتھ نہیں چلے جانا بلکہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جانا۔ تو جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب ان کی وائف نے یہ مطالبہ پیش کیا، یہ شرط رکھے، کنڈیشن، وہ تیار ہوئے۔ تو دیکھیے یہ پورے لوگ کیسے کمیٹڈ ہے، پوری فیملی کمیٹڈ ہے، ایک خاتون کا اعتراض نہیں ہے، ایک بچے کا اعتراض نہیں ہے، ایک بھائی کا اعتراض نہیں ہے کہ بھائی اس مسئلے میں ہم کیوں پریشان۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ جو چیز تھی آپ کے سامنے بالکل کلیئر تھی۔ کئی میں جس سے پہلے کہا تھا کہ صحابہ کرام اپنے بعض اجتہادات سے رجوع کی، اور رجوع کرنا عیب نہیں ہوتا ہے، یہ مجتہد کی خوبی ہوتی ہے۔ جب آپ کے اجتہاد سے بات ظاہر ہو جائے کہ اولا
خیر اس میں زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے اسی کی طرف جانا، تو وہ گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ فرام ڈے ون وہ کانسیپٹ ان کے سامنے کلیئر تھا کہ یزید کیا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کانٹیکس والی آیتوں کو تلاوت کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ویژن اتنا کلیئر تھا، فراست اتنی وسیع تھی، کرامت ایسی تھی کہ آپ یزید کے اندر فرعونی کردار دیکھ رہے تھے۔ بالکل ابھی وہ اقتدار پر آ کے ابھی قتل و غارت گری کیا نہیں، لیکن آپ آیتیں کیسی پڑھ رہے ہیں جو فرعون کے رویے کو ظاہر کرنے والی ہے، فرعونیت بتانے والی ہے، اور یزید نے بھی وہی معاملات کیا جو امام حسین سٹارٹنگ میں ہی جو ہے آیتیں تلاوت کر رہے تھے جس سبجیکٹ پر سے ریلیٹڈ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، پریشر بڑھتے، مدینہ شریف میں بھی رہے، بیعت کے لیے راضی نہیں ہوئے، مکہ شریف میں بھی رہے، بیعت کے لیے راضی نہیں ہوئے، کوفہ پہنچے، ساتھ کے لوگوں نے کہہ دیا ہم تو ساتھ نہیں دیں گے، ہزاروں خطوط لکھے، ملا باقر مجلسی نے لکھا بس 40 یا 60,000 لیٹرز بھیجے امام علی مقام کو، اور وہ سب جو ہے سٹیپ بیک کر لیے۔ وہ کوفی جو ہے لا یوفی، دھوکہ دیے، وفا نہیں کی، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ان کے پیچھے ہٹنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنے فیصلے پر استقامت کے ساتھ قائم رہے کہ یزید is not eligible, Yazid is not deserving person for this post due to his impiousness, due to his irreligious, irresponsible nature۔ امام حسین جو ہے اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہے، اور ایسے ثابت قدم کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو پھر بہت بڑا موضوع ہے، یہ بڑا واسٹ موضوع ہے، میں نے تو صرف 3-4 پوائنٹس لے کر جو ہے لیڈرشپ کوالٹی کی بات کیا ہوں۔ اگر جو بڑے بڑے دنیا کے آتھرز نے لکھا ہے لیڈرشپ کے اوپر، وہ جو صحیح باتیں لکھی ہے اس کو لے کر ہم اگر ایک ریسرچ سٹڈی کریں امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کی حیات کے ساتھ، تو ہم دیکھیں گے کہ جتنے کوالٹیز یہ بیان کیے وہ کوالٹیز جو ہے علی وجہ الکمال اپنے پیک کے ساتھ، اپنے پورے پرفیکٹ جو ہے پرفیکشن کے ساتھ امام حسن اور امام حسین میں جو ہے you will find it. Not only those they were mentioned, they mentioned whatever they mentioned, not only those but other qualities, even these personality development scholars, they didn't mention it now, they didn't discover it. Imam Hassan, Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہما, they both occur those potential, those qualities also in themselves. ان کی ذات میں وہ سارے خوبی اور کمالات ہیں۔ دنیا کا آج تک جو بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں جو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ لیڈرشپ پہ لکھے اور پڑھے ہیں، وہ اوصاف جو ابھی وہ دریافت نہیں کیے، آج 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ڈسکور ہوں گے لیڈرشپ کوالٹیز کے، وہ کوالٹیز جو قیامت تک ڈسکور ہوتے رہیں گے، دریافت ہوتے رہیں گے، وہ سارے کوالٹیز بھی امام حسن اور امام حسین کی ذوات قدسیہ میں، ان کی پرسنالٹیز میں جو ہے کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور بلکہ نہ صرف ان کی ذات میں کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں، بلکہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے تعلق رکھتا ہے اور حق و باطل کے معرکے میں جو ہے جو ان کے ساتھ ہے، ان کو بھی وہ نعمتیں، وہ کوالٹیز، وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ پھر اس کی نعمت جو ہے اور وہ خیرات جو ہے وہ اپنے ان فالوورز کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے سامنے اینڈ آف دی اسپیچ پر میں یہ کہوں گا، امام حسن کا بھی اسوہ ہے، امام حسین کا بھی اسوہ ہے، they both are our leaders۔ سرکار نے دونوں کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ تو اب دیگر سارے کوالٹیز ان کی ذات میں جو ہے وہ پڑھ کر ہماری ذات میں ہے تو ہمیں اسے امپروو کرنا ہے، اسے مزید نرش کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے، کسب کرنا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے جس کی ہر زمانے میں ضرورت ہے وہ ہے صلح اور جنگ۔ امام حسن نے اپنے اسوے سے بتایا کہ جہاں بیٹھنا جہاد اکبر ہے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، جہاں صلح کرنا جہاد اکبر ہے وہاں صلح کرنا چاہیے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کی، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی ہے، جو ہے he is eligible, the most deserving person himself امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ تو خلافت کے اور بادشاہت کی عزت امام حسن ہی ڈیزرو کرنے والے، لیکن چونکہ اختلافی حالات ہوئے، امت کے درمیان جو ہے 2 گروپس بن رہے تھے، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے صرف نانا جان کی امت کے لیے جو ہے
بادشاہت سے جو ہے آپ نے وڈرا کر لیا. خلافت تو آپ کے 6 مہینے پر ختم ہو چکی. خلافت علی منہاج النبوت، جو بادشاہت رحمت والی بادشاہت تھی اس سے بھی آپ نے پیچھے ہٹ گئے اور پورا معاملہ حضرت معاویہ کے ہینڈ اوور کر دیا. تو وہاں صلح کرنا بہتر تھا، وہی جہاد اکبر ہے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جو ہے صلح کی، حالانکہ اس پر بہت سخت کرٹیسزم آپ کو فیس کرنا پڑا. آپ کے لوگ بدتمیزی کرتے تھے، آپ کی گستاخی کرتے تھے. خود شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، نقل کفر کفر نباشت، ایسے کلمات امام حسن کو کہے. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے کو چینج نہیں کیے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں صلح کرنا بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی اس صلح کی بشارت دے چکے تھے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ، حضرت امام حسن مجتبی کا گروہ بھی مسلمانوں کا، حضرت معاویہ کا گروہ بھی مسلمانوں کا، اور پھر عظیمتین 2 عظیم مسلم گروہ کے درمیان میرا یہ بیٹے کے ذریعے اللہ صلح کرائے گا. یہ حضور خوشخبری دے چکے تھے، خوشی کے ساتھ ممبر پر بیان فرمائے تھے کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جہاں صلح ضروری تھی وہاں صلح سے پیچھے نہیں ہٹے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں پر استقامت کے ساتھ جہاد ضروری تھا باطل کے خلاف، یعنی امام عالی مقام کا استقامت اپنے ڈیسیشن پر قائم ہو جانا اور یزید پلید کی بیعت نہیں کرنا، یہ خود جہاد اکبر ہے. استقامت کسی پر حملہ کرنا صرف جہاد دیے، باطل کے خلاف خیر پر جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا وہ خود ایک جہاد ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کو قبول نہیں کیے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیے. تو آپ کی زندگی میں بھی یہ 2 سچویشنز آتے رہیں گے، کہیں صلح کا آپشن آئیں گا، کہیں جنگ کا آپشن آئیں گا. جہاں صلح پاسبل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں صلح کرنا چاہیے. اپنے نفس کی بنیاد پر، اپنے جو ہے انا کو مسئلہ بنا کر ضد کی بیسس پر وہاں جنگ کرنا یہ اسوہ حسنی کی خلاف ورزی کرنا ہے. امام حسن مجتبی کو جب ہم اپنا لیڈر مانتے تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ فیملی میں، ریلیٹیوز میں، فرینڈس میں جہاں بات حق اور باطل کی نہیں ہے، جسٹ جو ہے ڈفرینٹ آف اوپینین کی ہے، جسٹ ان جنرل کچھ ڈسپیوٹس ہے تو وہاں پر صلح کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج ہم لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا؟ لڑاکو ہو گیا، جھگڑالو ہو گیا. تو ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی صلح کو، ایک تو کچھ لوگ رافضی ذہن سے متاثر ہو کر بھی امام حسن کی صلح کو اہمیت نہیں دے رہے کیونکہ ان کو غصہ تھا. آپ کے زمانے میں بھی شیعان علی کے ایک جماعت کو بہت غصہ تھا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے کیوں صلح کی. تو وہی ذہنیت سے کچھ متاثرہ لوگ، وہی مینٹالٹی سے متاثر لوگ آج بھی اس صلح کو اہمیت نہیں دیتے، اور جو ہے نوئنگلی ان نوئنگلی، ولنگلی اور ان ولنگلی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا ذکر اتنا نہیں کرتے کیونکہ صلح کی وہاں پر خوبی ہے، صلح نظر آتی، ٹریٹی ہے. اور چونکہ ان کا نفس صلح کو پسند نہیں کرتا، ان کو جس سے پھٹنا ہوتا ہے، ان کا جو ہے غیر فصیح لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کا جس کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوتا ہے they want to fight due to their ego, due to their nafs. They only want to fight with them to show that they are superior, to show they are powerful. صرف اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، اپنی تکبر کے لیے جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے جھگڑالو اور نفس کے پیکر لوگوں کو صلح کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، وہ صلح کو بزدلی سمجھتے ہیں. حالانکہ جہاں پر صلح ضروری ہے، اللہ رسول صلح کو پسند کرتے ہیں، وہاں صلح کرنا بزدلی نہیں ہے بلکہ تسلیم و رضا، اللہ کی بندگی ہے. اور وہی جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ تلوار سے لڑنا صرف جہاد نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا یہ جہاد اکبر ہے. نفس تو کہہ رہا لڑو، اپنی بڑائی ظاہر کرو، اپنی طاقت بتاؤ، سامنے والے کو زیر کر دو، سامنے والے کو کمپلیٹلی کرش کر دو. لیکن اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آپ جو ہے صلح کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق یہ معاملہ ڈیل ہو سکتا ہے. تو آپ کا نفس تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن آپ نفس کے خلاف جا رہی ہے، جہاد اکبر ہے. تو جہاں صلح ضروری ہے امام حسن کے اسوے کو فالو کرتے ہوئے صلح کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جہاں پر جہاد جنگ ضروری ہے، جہاد ان دی سینس اسٹیٹ کا بار نہیں کہہ رہا ہوں میں، یا ملیٹنٹ جہاد نہیں، استقامت کے ساتھ باطل کو قبول نہیں کرنا ہے. باطل کتنی بھی طاقت کے ساتھ آ جائے، آپ اپنی فریڈم آف اسپیچ کو استعمال کر کے حق بولنا ہے، حق بولنا ہے، آپ حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور معلوم ہے کہ اس کی صورت میں آپ کو بہت کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جانی اور مالی نقصان ہو جائے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹنا. یہ حسینیت ہے.
تو ہم کو حسنیت اور حسینیت دونوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. صلح اور جنگ، میرے والد صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے سنیں، میں ایک ہاتھ میں صلح رہنا، ایک ہاتھ میں جنگ رہنا. ہم صلح کو دائیں ہاتھ کی طرف بتائیں گے، ایک ہاتھ میں صلح، ایک ہاتھ میں جنگ. جہاں صلح ممکن ہے فوراً صلح کر لینا چاہیے، اس کو ہر مسئلے کو لا الانگیٹ کر کے جو ہے لڑائی جھگڑے کا سین نہیں بنانا چاہیے. اور جہاں جنگ ضروری ہے، یعنی جنگ ان دی سینس کہ آپ کو استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، پھر وہاں ڈٹ جانا چاہیے یہاں تک کہ آپ جام شہادت نوش کر لیں. یہی جذبہ ہونا چاہیے. یہ سین، یہ سچویشنز عقیدے کو لے کر بھی آتی ہیں، یہ سچویشنز مسائل میں بھی، فقہیات میں بھی آتے ہیں، یہ سچویشنز خیر و شر کے حوالے سے بھی آتے ہیں. تو ہم کو جو ہے یہ چیز پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر امام حسن اور امام حسین کی ذوات قدسیہ میں جو اور لیڈرشپ کی کوالٹیز تھے، کمیونیکیشنز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے جو ہے انٹیگریٹی کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ان کی جو ہے لیڈرشپ کے بارے میں سنا ہے، ان کی ایمپیتھی کے بارے میں سنا ہے کہ دے ور گریٹ انڈرسٹینڈنگ پیپل، وہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے. تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنا چاہیے. اور یہ اوصاف جیسے اچیو ہوتے ہیں قرآن اور سنت سے اور دیگر آرٹ آف لیونگ کو پڑھنے سے، اس طرح جو ہے لیڈرشپ کو پڑھنے سے، کوالٹیز کو، وہ اگر اوصاف ہم پڑھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کو پڑھ کر حاصل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے امام علی مقام امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہما کا فیض عطا فرمائے، ان کی جو ہے کامل جو ہے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق اور باطل کو واضح کر دے. اللہ ہمارے درمیان، ہمارے لیے ہر مسئلے پر خیر و شر، حلال و حرام اور جو ہے حق اور باطل کو واضح کر دے. اور جہاں اللہ اور رسول کی مرضی صلح میں ہے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں وہاں صلح کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں پر استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں. اللہ ہمیں وہاں استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے یہ فیض عطا فرمائے. اور جتنے بھی جو ہے امامت اور قیادت کے جو اوصاف ہے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، سبق پر پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ جو ہے صداقت ہے، سچائی ہے، شجاعت ہے، باخرش ہے، اور جو ہے امامت ہے، لیڈرشپ ہے، یہ چیزیں اللہ ہمارے اندر پیدا کرے. اور وہ سارے خوبیاں جو جنتی جوانوں میں ہوں گے، وہ اللہ مجھ میں، آپ میں، ہم سب کے بھائی بہنوں میں، ہم سب کے آل اولاد میں، بھائی بہنوں کے آل اولاد میں، دوست احباب میں، ان کے آل اولاد میں اللہ پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جلسہ آپ کا ہے اور اہل جلسہ آپ ہی کے ہے. رہے دائم یا رسول اللہ، محبوب خدا تم.